ٹیکس وصول کر لیا جائے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک اور نظام بنا دیا جائے، ظاہر ہے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی اس بجٹ کے اندر انہوں نے بات کی ہے یہ خلاف واقعہ ہے، اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر یہ ایک معاشی دلدل میں پھینک رہے ہیں۔ یہ دنیا میں واضح بات ہے کہ IMF جہاں جاتا ہے وہ قوم پنپتی نہیں ہے، وہ قوم مزید برباد ہوتی ہے۔ اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں، کچھ تقاضے تو وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں نظر آ رہے ہیں، وہ بھی تباہ کن ہوتے ہیں، لیکن کچھ تو انڈر دا ٹیبل یہ ڈیل کرتے ہیں، اور ہماری تہذیب، ہمارے نظریے، ہمارے عقیدے پہ بھی اس طرح کے اداروں کے ذریعے سے حملہ آور ہوا جاتا ہے۔ وہ تو ایک الگ تفصیل ہے جس پر کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ زراعت کے شعبے میں بھی جو عام کسان ہیں، آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، گندم کی قیمت جو ہے پہلے فکس کی، اور وہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، اور اس گندم کی قیمت کو فکس کرنے کے بعد آپ نے عین وقت پر کہہ دیا کہ ہم گندم جو ہے وہ نہیں خریدیں گے، پھر دھوکہ دیا کہ ہم سبسڈی دیں گے 400 ارب روپے کی، اس سے بھی پلٹ گئے، کہا کہ اب ہم قرض دیں گے، اور اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جتنے بھی دعوے کیے جا رہے تھے اس کے مطابق جو ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے اس میں چند ہزار سے زائد کسانوں کو شامل نہیں کیا جا رہا، جس کے نتیجے میں آپ دھوکہ دہی کریں گے اور اگلے سال گندم کی فصل میں انتہائی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے گندم کاشت کی تو ہمیں انکریج کیا گیا کہ کرو، ہم آپ تمہیں ادائیگی کریں گے، جب یہ ادائیگی ہمیں نہیں ہوئی تو ہم گندم کیوں کاشت کریں؟ جب وہ نہیں کریں گے تو پھر بحران پیدا ہوگا، جب بحران پیدا ہوگا تو یہ شہباز شریف مافیا جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان حکومتوں میں شامل، یہ سارے کے سارے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، پھر امپورٹ کریں گے جیسے کہ پہلے کی تھی۔ اور یہ تو بتاؤ کہ وہ جو گندم امپورٹ کی تھی $1 بلین کی، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں کہاں ہے؟ عدلیہ کہاں ہے؟ سارے لوگ یہ بنیاد، جب ہم $1 کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں جا کر، قوم کا وقار، قوم کی عزت تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ مافیا $1 ارب اس طرح سے گندم موجود ہے اور اس کی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی رپورٹ اس کی نہیں آ رہی۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، صرف 2 سال میں $12.5 بلین صرف دبئی میں لوگوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، صرف پراپرٹیز خریدی ہیں۔ $12.5 بلین کا مطلب ہو گیا 3,500 ارب روپے، 3,500 ارب روپے کی پراپرٹیز خریدی ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اپنی منی ٹریل دینے کے قابل نہیں ہیں، اور سبھی ہیں اس میں، سیاستدان بھی ہیں، فوج کے لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی کے لوگ بھی ہیں، جو بھی ہو آپ اس کا منی ٹریل دیں ہمیں۔ آپ قوم سے تو ٹیکس، تنخواہ طبقے سے تو ٹیکس وصول کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن 3,500 ارب روپے 2 سال میں یہاں سے چلے جائیں اور کوئی منی ٹریل دینے کا جو ہے وہ روادار نہ ہو، تو یہ کیسے جو ہے یہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے؟ تو لوٹ مار اپنی عروج پر ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، کسی چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مراد کم نہیں کر رہے، اپنی جو ہے وہ ممبرز کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ بیوروکریسی کون سی گاڑی سے دستبردار ہوئی ہے؟ ٹاپ کے جو بیوروکریٹ ہیں۔ اور ہمیں دفاعی بجٹ پہ اختلاف نہیں ہوتا، ہمارے اگر دفاع کے لیے ضروری چیزیں تو ہونی چاہیے، لیکن دفاع کے لیے چیز ہونا اور دفاع کرنے والوں کی ذاتی مراد، اس میں فرق ہے، اور یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ قوم سے جب آپ قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر قوم کے لیے قربانی دینے کا بھی آغاز کریں، جرنیل کریں، ججز کریں، سیاستدان کریں، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگے، ٹیکس نیٹ میں سب کو لایا جائے، اس کو پتہ کیا جائے سب کے اثاثے باہر کتنے ہیں، کس نے اپنے بچوں کو کہاں پر جا کر پہلے سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ جب فارغ ہوں گے یا تو کوئی نوکری ملے گی کسی تازہ دم ادارے میں یا پھر باہر چلے جائیں گے۔ تو پاکستان میں جو ایک خاص قسم کا حکمران طبقہ تشکیل پا چکا ہے، یہ حکمران طبقہ، اس کے اسٹیکس ہی پاکستان میں نہیں ہے۔ جب اس ملک میں ان کے اسٹیک نہیں ہے، ان کے بچوں کے اسٹیک نہیں ہے، تو یہ پاکستان کے بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ اسی لیے 2,62,00,000 بچے اس وقت باہر ہیں، اسکولوں سے باہر ہیں۔ 2,62,00,000 کس نے کیے ہیں یہ؟ 77 سال میں کون حکمران ہے پاکستان میں؟ کن لوگوں نے پاکستان میں حکومت کی ہے؟ ابھی بھی 1600-1700 ارب روپے کا تو بجٹ بن جائے گا تعلیم کا جو صوبوں میں موجود ہے۔ 1600-1700 ارب روپے تعلیم پہ کے بجٹ 4 صوبوں کے ہوں اور 2,62,00,000 بچے اسکول سے باہر ہوں، جو اسکول کے اندر ہے ان کا حال دیکھ لیجئے، جن کی قیادت میں آپ نے بجٹ بنایا ہے زرداری صاحب کی۔ جا کر دیکھیے کہ اندرون سندھ میں، آپ اندرون سندھ کیا، آپ کراچی کے سرکاری اسکول دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کرپشن، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بھرتیاں کریں گے۔ سارا زور بھرتیوں پر ہے، جعلی بھرتیاں، 2 نمبر بھرتیاں، زبردستی جو ہے وہ آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو پیسے دے کر جو ہے مسلط کر دو، اور اس کے نتیجے میں قوم کو تعلیم سے بھی محروم کرو۔ صحت کی سہولتوں کا یہ حال ہے
کہ جو لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں اور مختلف چیزیں منگواتے ہیں آپ نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. ڈائگنوسٹک